پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے آپ نے 2018 کی حکومت میں کچھ ایسے واقعات پہ معافی مانگ دی جن کے بارے میں اس وقت اپوزیشن خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب سخت خلاف تھے، اور اس وقت پی ٹی آئی اس کو جسٹیفائی کرتی تھی، اس کو صحیح قرار دے دیتی تھی۔ تو اس میں فوجی جرنیلوں کی ایکسٹینشن کے حوالے سے اور خاص طور پہ باجوہ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے، تو یہ جب باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جا رہی تھی تو اس میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب سب سے بڑے اس کی مخالفت میں تھے، اور مولانا نے بہت ایک سمپل سی بات کی تھی کہ جو دوسرا آرمی چیف بنے گا وہ بھی فوج سے ہی ہوگا۔ ہم کوئی انصار الاسلام سے کسی بندے کو آرمی چیف بنانے کے لیے نہیں کہہ رہے، جو باجوہ کے ریٹائرمنٹ کے بعد نیا آرمی چیف ہوگا وہ بھی فوج سے ہوگا۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ باجوہ کو ہی آرمی چیف رکھنا ہے، کسی اور کو آرمی چیف نہیں بننے دینا۔ تو اس پہ پی ٹی آئی نے کافی پروٹیسٹ کیا تھا اور اس سوال کا جواب نہیں دیا، اور سوال لوجیکل تھا کہ بھائی دوسرا آرمی چیف بھی تو فوج سے ہی آنا تھا نا، تو پھر باجوہ ہی کیوں، اس کی ایکسٹینشن ہی کیوں ضروری تھی؟ اگر دوسرا آرمی چیف جمعیت علماء اسلام اس وقت دوسرا آرمی چیف جمعیت سے کسی کارکن کو تو بنانے کی بات نہیں کر رہی تھی، دوسرا آرمی چیف بھی آرمی سے ہی آنا تھا۔ تو کیا باجوہ کے علاوہ آرمی میں تمام لوگ نالائق تھے؟ مطلب اتنی بڑی آرمی کے اندر کوئی بھی قابل آدمی نہیں تھا کہ آپ لا سکیں؟ تو پھر آپ نے اس پہ کافی تنقید کی اور غداری کے فتوے لگائے اور افغانستان انڈیا جانے کی بات کی جمعیت علماء اسلام کے لوگوں کو۔ تو اب آپ اسی بات پہ معافی مانگ رہے ہیں، اچھی بات ہے، آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور لیٹ ہوا پر احساس ہو گیا، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنی غلطی ایکسیپٹ کی اور اس پہ معافی مانگی، تو یہ ایک اچھا اقدام۔ میں نے کہا اصل میں یہ ایک تو یہ کہ کسی ایکسٹینشن کی جو پہلے بھی فیصلہ ہوا تھا باجوہ کا غلط تھا، اور یہ ہمارا تاریخی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فیصلہ تھا جس پہ ہم پوری قوم سے معذرت خواہ ہیں، اور آئندہ کے لیے کسی اس قسم کے فیصلے کا حصہ نہیں بنے۔ کسی بھی ادارے میں سویلین ہو، کسی بھی ادارے میں سویلین ہو، ملٹری ہو، جو بھی ہو، کسی قسم کی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، اینڈ پروموشن مسٹ بی آن میرٹ۔ بس یہی کام پاکستان کا چلے گا۔